عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حالت غصہ میں طلاق نہیں ہوتی ہے، بولتے ہیں نا جی۔ یہ کہتے ہیں ارے حضرت غصہ میں دیے تھے، میں نے کہا تھا کہ بھائی حالت غصہ میں طلاق کیوں نہیں ہوگا؟ اور غصہ ہی کی حالت میں طلاق ہوتا ہے۔ طلاق کب پڑتی ہے؟ غصہ کی حالت میں نا جی۔ کوئی خوشی میں کہتا ہے کہ آج ہماری لوٹری لگ گئی ہے، ایک طلاق، آج میں بہت خوش ہوں، طلاق، آج میں بہت زیادہ مطلب یہ کہ خوش ہوں، دو طلاق۔ کوئی کہا ہے؟ بندہ غصہ ہوتا ہے تبھی طلاق دیتا ہے جی۔ تو غصے کی حالت میں وہ غصہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ غصہ سے طلاق نہیں ہوں گے جس غصہ سے بندے کے عقل محو ہو جائے۔ عقل محو تو مطلب یہ کہ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو جائے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سیکھ نکالا کہ جب وہ بندہ طلاق دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ طلاق اپنی ماں کو کیوں نہیں دیا، طلاق اپنی بہن کو کیوں نہیں دیا؟ اتنا تو اس کا غصہ ہے کہ پہچان رہا ہے کہ میری بیوی اس کو طلاق دینا چاہیے۔ نشہ کی بیوی حالت ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نشہ کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ کون بتا دیا بھائی کہ نشہ کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں دارالفتہ میں، سوئے رہے حضرت بہانہ ڈھونڈتے ہیں تلاش ہے نا طلاق دے کر کے، حضرت پتا ہے طلاق دے لیکن نشہ کی حالت میں لڑکا تھا۔ ہم بولے کہ نشہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی؟ ہم بولے ہاں، ارے بھیا اتنا نشہ وہ ضرور کیا ہے کہ وہ پہچان رہا ہے کہ میری بیوی کون ہے، میری ماں کون ہے، میری بہن کیوں، اپنی بہن کو کیوں نہیں بولا، اپنی ماں کو کیوں نہیں بولا کہ تمہیں طلاق ہے، اپنی بھابھی کو کیوں نہیں بولا کہ تمہیں طلاق ہے، گھر کی عورتوں کو اور عورتوں کو کیوں نہیں، اپنی بیوی کو کیوں بولا کہ تمہیں طلاق ہے؟ کیونکہ پہچان تو رہا ہے نا کہ یہ میری بیوی ہے۔ نشہ کی بھی وہی صورتیں ہیں جو اس کا عقل جو ہے محو ہو جائے، عقل جو ہے کام کرنا بند ہو جائے کہ یہ بندہ کون ہے، پہچاننے سے قاصر ہو جائے کہ یہ کون بیوی ہے، کون ماں ہے۔ وہ نشہ اور وہ غصہ بیان کیا گیا ہے، ایسا نہیں۔ اب یہ لوگ ایک اور مسئلہ کرتے ہیں کہ نہیں طلاق کے لیے عورت کو سامنے ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے عورت کو سامنے، یاد رکھیے گا طلاق کے لیے عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر ممبئی میں ہو، شوہر دبئی میں ہو، شوہر سعودی عرب میں ہو، کہیں بھی ہو، اس نے اگر طلاق کے الفاظ کہیں تو طلاق پڑ گئے، سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بیوی سن میں نہیں کی۔ ارے بھیا بیوی کو سننا کہاں ضروری ہے؟ بیوی کا سننا اجازت میں ہوتا ہے، ایجاب و قبول میں، جب تک اجازت نہیں دے گی تب تک نکاح نہیں۔ لیکن یہ طلاق ہے، طلاق کی صورت میں جو ہے یوں ہی وہ کہہ سکتا ہے، اختیار اس کو ہے۔ فون کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتے ہیں، بات سمجھ؟ لوگ کہتے ہیں فون کے ذریعے نہیں ہوتا، بھائی فون کے ذریعے کیوں نہیں ہوگا؟ فون کے ذریعے سارے معاملات طے ہوتے ہیں، فون کے ذریعے سارے بزنس سیٹل ہوتے ہیں، فون کے ذریعے سارے اور چیزیں طے ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فون کے ذریعے کیا ہوگا؟ طلاق بھی۔ لیکن یقین ہو کہ یہ میرا شوہر بول رہا ہے، یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، یہ میرے شوہر کی آواز ہے، تب جا کر کے طلاق پڑے گی، بات سمجھ؟ ایک اہم مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ واٹس ایپ یا میسنجر کے ذریعے طلاق، سمجھے؟ واٹس ایپ یا میسنجر کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے، جیسے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ میرے شوہر نے کیا کیا، اس کو میسج کیا ہے، طلاق پڑ گئی، کیونکہ خطوط کے ذریعے بھی طلاق پڑتے ہیں، اور خط کا ایک الگ نوعیت ہے، اسی کی نوعیت ہے کیا بولتے ہیں میسج یا میسنجر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمنی میں آپ کا موبائل لے کر کے اپنی بیوی کو طلاق لکھ دیا، جیسے واٹس ایپ کھلا تھا، موبائل کھلا تھا، اور اس نے جو ہے آپ نمبر سے رہتے ہی ہیں ہر گھر ہے نا، اس نے میسج لکھ دیا کہ تمہیں 3 طلاق ہے، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، اس نے طلاق لکھ دیا، تو ایسی صورت میں جو ہے طلاق نہیں پڑے گی، بات سمجھ بھائی؟ ہاں ایسی صورت میں طلاق نہیں پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ دلیل سے ثابت کر دیا، گواہ پیش کر دیا کہ یقیناً یہ ہماری تحریر نہیں ہے، یہ ہمارا میسج نہیں ہے، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن لکھنے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ ہاں میں نہیں لکھا تھا، تو ظاہر سی بات ایکسپٹ ہے، اقرار جرم ہے، جرم کے اقرار جرم ہے، اسی لیے جو ہے ان صورتوں میں بھی جو طلاق پڑ جائیں گے، چاہے موبائل فون کے ذریعے ہو، چاہے میسج کے ذریعے ہو، چاہے ادر اور یا کسی سے کہلوا کے بھیج دیا کہ جا تم میری بیوی کو طلاق کر دو۔ اور طلاق کے لیے